ہیڈ لائنز پر۔ منشیات کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ اسپیشل سینٹرل جج لاہور خالد بشیر نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ رانا ثناء اللہ کے 5 شریک ملزمان اکرم، عمر فاروق، عامر رستم، عثمان احمد اور سبطین خان کی درخواست ضمانت منظور۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے دلائل دیے کہ سیاسی دشمنی کی بنا پر ایک معزز شہری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ گاڑی بلٹ پروف تھی، اگر اس میں ہیروئن ہوتی تو کبھی روکی نہیں جاتی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار خورشید شاہ پولی کلینک میں زیر علاج۔ خورشید شاہ کی سانس اور معدے کی تکلیف برقرار، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے میں دشواری کا سامنا۔ میڈیکل بورڈ ایک بار پھر خورشید شاہ کا طبی معائنہ کرے گا۔ خورشید شاہ کو آج اسلام آباد سے سکھر منتقل کیا جانا ہے۔ پی پی اراکین کو ہسپتال میں خورشید شاہ سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ خورشید شاہ کے بیٹوں ظریف شاہ، فاروق شاہ اور فرنٹ مین سید قاسم علی شاہ کا ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع۔ کراچی سے گرفتار ہونے والے سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی سے نیاب حکام کی تحقیقات جاری۔ ملزم کو پیر کے روز اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز نیب ٹیم نے لیاقت قائم خانی کے کراچی میں واقع گھر سے 8 سپر لگژری کارز، غیر ملکی کرنسی، سونے کے زیورات، 20 قیمتی پلاٹس کی فائلز اور جدید اسلحہ برآمد کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جدہ میں سعودی فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی سعودی تیل توسیعات پر حملے کی مذمت۔ حرمین شریفین کی سلامتی کو خطرہ ہونے پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان نے شاہ سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے رات گئے عمرہ ادا کیا، کشمیر اور عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگی۔ قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ کہتے ہیں کہ شرپسند عناصر خطے میں بدامنی کی آگ بھڑکانے کے درپے ہیں۔ سرزمین حجاز پر حملے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ حجاز مقدس کے احترام کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ امت مسلمہ کے خلاف سازشوں کا ادراک کرنا ہوگا۔ آئل ریفائنری پر حملے سے متعلق سعودی عرب کی تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کی بریفنگ، کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے پر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ تہران پر حملے کی صورت میں مکمل جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا انتباہ۔ کہتی ہے کہ عمران خان کا یہ بیان اہم ہے کہ شدت پسند کشمیر میں انتشار پھیلا سکتے ہیں۔ شدت پسند کشمیریوں اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں۔ ایلس ویلز کے مطابق پاکستان کا تمام دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے۔ مولانا صاحب مارچ کشمیریوں کی آزادی کے لیے کریں، چوروں کی آزادی کے لیے نہیں۔ موجودہ حکومت اور پارلیمان اس لیے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں آپ موجود نہیں۔ معاون خصوص برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ، کہتی ہیں کہ آج آپ کی جمہوریت پسندی کہاں ہے؟ کس منہ سے پارلیمان کو گرانے کے دعوے فرما رہے ہیں؟ دوسروں کو مشورہ دینے کے بجائے اپنے بیٹے سے مستعفی ہونے کا کہیں۔ مولانا صاحب کو کشمیر سے زیادہ کشمیر کمیٹی سے دلچسپی ہے۔ منسٹر کالونی کے گھر کے لیے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن نہ کریں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنسز کی سماعت کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر فریقین کی درخواستوں پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔
کراچی کی تعمیر نو کی، اب اس شہر کی صفائی بھی ہم ہی کریں گے۔ کراچی میں صفائی کے حوالے سے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ پرعزم کہتے ہیں کہ شہر میں صفائی مہم کی خود مانیٹرنگ کروں گا، نگرانی کے لیے دورے بھی کروں گا۔ شہر میں صفائی ستھرائی کا مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس کے شرکاء کو دی گئی بریفنگ کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز کو مہم کے اخراجات کے لیے 50 ملین روپے جاری کر دیے گئے۔ دعووں کے باوجود اندرون سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں تاحال ریبیز ویکسین کی قلت۔ تعلقہ ہسپتال میرپور بٹھوروں میں اینٹی ریبیز ویکسین نہ ہونے پر کتے کے کاٹنے سے زخمی شخص کی صرف مرہم پٹی کر دی گئی۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈی جی ہیلتھ کا نوٹس۔ سندھ حکومت کا آوارہ کتوں کے خاتمے کی مہم کا اعلان۔ تمام ضلع کونسلز میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو کتا مار مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ صوبے بھر کے 1139 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی کے ہسپتال ڈینگی کے مریضوں سے بھرنے لگے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں صورتحال مختلف نہیں۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کی ڈینگی آگاہی مہم کے لیے ریلی۔ پشاور کے تھانہ چمکنی کی حدود میں گھر کے اندر کھڑی گاڑی سے میڈیکل کی طالبہ اور ایک لڑکے کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی شناخت ہنا اور لڑکے کی شناخت انجینئر شہریار آفریدی کے نام سے ہوئی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے اسپتال منتقل۔ لڑکی ڈینٹل کالج کی طالبہ تھی۔ لکی مروت سے لڑکا ضلع خیبر کا رہائشی تھا۔ میڈیکل کے طالبہ نمرتا کماری کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری۔ پولیس کو موت کی وجہ جاننے کے لیے حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار۔ متوفیہ کے 2 کلاس فیلوز اور قریبی ساتھیوں سے پولیس کی تفتیش۔ نمرتا کی موت کے خلاف آج بھی سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو چنیا میں 5 بچوں کے قتل کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی۔ کہا کہ غفلت برتنے پر پولیس اہلکاروں کی معطلی کافی نہیں، برطرف کیا جائے گا۔ قاتل کی شناخت کے لیے پہلی بار ووٹر لسٹوں کے ذریعے ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی آغاز۔ بچوں کے عزیز و اقارب کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے۔ ریکارڈ یافتہ مجرم بھی تفتیش میں شامل۔ سانحہ چنیا کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ایڈیشنل آئی جی کی رپورٹ میں پولیس کی غفلت بے نقاب۔ متعلقہ پولیس نے بچے عمران کے پہلے مقدمے کے بعد سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی ورثا کو عیدی سینٹرز کا چکر لگواتے رہے۔ فیضان اور حسنین کے معاملے میں بھی لاپرواہی برتی گئی۔ پولیس افسران کی عدم دلچسپی کے باعث ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ چونیا میں نامعلوم اغوا کاروں کی 2 بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش۔ علاقہ مکینوں کی مزاحمت پر ملزمان ایک بچے کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار۔ نوشہرہ سے 10 اور 4 سال کی 2 بچیاں گھر سے لاپتہ ہو گئیں۔ لواحقین حافظ آباد میں 2.5 سالہ بچی بازیاب، اغوا کار خاتون گرفتار۔ فیصل آباد میں نامعلوم افراد نومولود بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ملی راشدی کوٹ کراچی سے لاپتہ 2 بہنوں کا 12 روز گزرنے کے بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ 8 ستمبر کو کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی، واپس آئی تو آسمہ اور عائشہ موجود نہیں تھی۔ والدہ کا موقف، بھائی عباس کی جانب سے پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام۔ بظاہر لگتا ہے کہ دونوں بہنیں اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ پولیس حکام کا جواب۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہندو برادری کی جانب سے سوئی میں ریلی اور احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کے بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی۔ اقلیتی رہنما سرون کمار کہتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک پرامن ملک ہے، جبکہ انڈیا میں اقلیتی برادری پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیری مسلمانوں پر جاری مظالم کا نوٹس لیں۔
غیر قانونی ٹھیکے دینے کا کیس، لاہور کی احتساب عدالت نے سابق صوبائی وزیر سبطین خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ سبطین خان کے وکیل کے مطابق ضمانت کی روبکار جاری نہیں ہو سکی۔ سبطین خان کو روبکار پر ضمانتی مچلکے جمع کرنے کے بعد جیل سے رہا کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ملزم خورشید انور جمالی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 اکتوبر تک توسیع۔ گزشتہ سماعت پر ملزم پلی بارگین سے مکر گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے متحدہ کے ٹارگٹ کلر سعید بھرم کے اقبالی بیان سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک اقبالی بیان کی بنیاد پر کسی اور مقدمے میں ملوث نہ کیا جائے۔ ملزم سعید بھرم نے اعترافی بیان میں سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔